الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. آج انشاءاللہ ہم سورۃ المطففین کی آیت نمبر 18 سے لے کر آیت نمبر 28 تک پڑھیں گے، اور ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے نیک لوگوں کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ اس سے پہلی والی آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے ان لوگوں کا ذکر کیا تھا جو لوگ بدکار ہیں، بدعمال تھے، کفار تھے، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کا ذکر کیا تھا۔ ان آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے مقرب بندوں کا، اپنے نیک بندوں کا ذکر کیا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ان کے لیے نعمتیں رکھی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے کچھ نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کلا، کلا یہاں پہ معنی میں حقا، یقیناً، کلا یقیناً، ان کتاب الابرار، کیوں کلا؟ ایک تو کلا کا معنی یقیناً، دوسرا ان کا معنی مطلب بے شک، تو کلا ان یقیناً، یقیناً کتاب الابرار نیک لوگوں کے اعمال، کتاب ابرار، برن کی جمع ہے، ٹھیک ہے، ابرار نیکوکار لوگ، کتاب الابرار نیک لوگوں کی کتابیں، نیک لوگوں کے اعمال، لفی علیین، لفی علیین، علیین میں ہیں، علیین میں ہیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جس طریقے سے کفار کے تعلق سے کہا تھا کہ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نیک لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ لفی علیین، ان کی جو کتاب ہے، ان کے اعمال نامے ہیں، وہ کس میں ہوں گے؟ لفی علیین، علیین میں ہوں گے۔ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ علیین، علیین علو سے نکلا ہے، اس کا مطلب بلندی، بلندی، رفعت، بہت اونچا مقام، اور یہ سجین کے اپوزٹ ہے۔ سجین ساتوں زمین کے نیچے ہے، اور علیین ساتوں آسمان کے اوپر، ساتوں آسمان کے اوپر۔ اور اس تعلق سے اہل علم کے مختلف اقوال ہیں، یہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بیان کیے، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے بھی خلاصہ یہاں پہ بیان کیا ہے کہ آسمانوں میں یا جنت میں یا سدرۃ المنتہا یا عرش کے پاس جگہ ہے، یعنی علیین یا تو آسمانوں میں ہے یا جنت میں یا سدرۃ المنتہا یا عرش کے پاس جگہ ہے، جہاں نیک لوگوں کی روحیں اور ان کے اعمال نامے محفوظ ہوتے ہیں، جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ آگے یہ بات آئے گی انشاءاللہ۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی نے سوال کیا وما ادراک ما علیون، وما ادراک ما علیون، اور آپ کو کیا معلوم کہ علیین کیا ہے، اور آپ کو کیا معلوم کہ علیین کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پہ اس کی عظمت کے پیش نظر اللہ سبحانہ و تعالی یہ بات بیان کر رہا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے خود کہا کتاب، کتاب ہے، مرقوم لکھی ہوئی، کتاب مرقوم، وہ تو لکھی ہوئی کتاب ہے، وہ تو کیا ہے؟ لکھی ہوئی کتاب ہے۔ تو علیین، علیین کہتے ہیں بلند جگہ، ساتویں آسمان پر ہے، جس میں نیک لوگوں کی روحیں رکھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مرقوم، مرقوم مطلب جیسے ہم کہتے ہیں کہ رقم کرو یعنی لکھو، تو اسی سے مرقوم، لکھی ہوئی کتاب، اسی سے لکھی ہوئی کتاب، کتاب مرقوم لکھی ہوئی کتاب ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالی نے آگے ذکر کیا یشہدہ المقربون، یشہدہ المقربون، مقرب فرشتے، مقربون سے مراد فرشتے ہیں، اور یہ مقربون
یہ جمع مذکر ہے اور مفعول ہے، اور یہ باب جو ہے یہ تفعیل سے ہے، قرب یقرب تقریبا اسی سے ہے، کیا کہتے ہیں مقربون، مقرب فرشتے یشہدہ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں یعنی اس کو دیکھتے ہیں، اور یا یہ کہ مقرب فرشتے اس کے پاس حاضر رہتے ہیں، مقرب فرشتے اس کے پاس کیا رہتے ہیں، حاضر رہتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے آگے بیان کرتے فرمایا کہ ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیک لوگ، ان الابرار یقیناً نیک لوگ، لفی نعیم نعمتوں میں ہوں گے، علی الارائک ینظرون، علی مطلب پر، ارائک کہتے ہیں تخت کو، جیسے چارپائی وغیرہ ہوتی ہے ان کو تخت وغیرہ کہا جاتا ہے، اور یہاں پہ جمع ہے اس کی واحد آتی ہے اریکتن، علی الارائک ینظرون، مسحریوں پر، چارپائیوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے، ینظرون نظر ینظر مطلب دیکھنا، نظر ینظر مطلب ہوتا ہے دیکھنا، تو علی الارائک ینظرون، مسحریوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں ایسی نعمتوں سے نوازا ہوگا کہ وہاں وہ آرام سے مسحریوں پر بیٹھے ہوئے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمتوں کا نظارہ کر رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے آگے فرمایا کہ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تعرف عرف یعرف مطلب ہوتا ہے پہچاننا، تعرف تو پہچان لے گا، تعرف تو پہچان لے گا، فی وجوہہم ان کے چہروں سے، یہاں فی من کے معنی میں، فی یہاں پہ من کے معنی میں ہے، تو پہچان لے گا ان کے چہروں سے نظرۃ النعیم، نظرۃ کہتے ہیں تر و تازگی کو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا کہ تو پہچان لے گا ان کے چہروں سے نظرۃ النعیم، نعمتوں کی تر و تازگی کو، تو ان کے چہروں سے ہی، محمد جناگڑھی رحمہ اللہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے، تو ان کے چہروں سے ہی نعمتوں کی تر و تازگی پہچان لے گا، نظر ینظر مطلب ہوتا ہے تر و تازگی، ٹھیک ہے، اور تر و تازگی، رونق جو ہے یہاں پہ یہ اسم نکرہ استعمال ہوا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تو ان کے چہروں سے ہی نعمتوں کی تر و تازگی پہچان لے گا، کیونکہ جو انسان خوش ہوتا ہے، جو نعمتوں میں ہوتا ہے، اس کے چہرے پر تر و تازگی ہوتی ہے اور اس کے چہرے پر ایک عجیب رونق ہوتی ہے، اور جنت سے بڑھ کر انسان کے لیے کیا نعمت ہوگی، اور جس انسان جو ایسی نعمت میں ہوگا تو یقیناً ان کے چہروں پر تر و تازگی ہوگی۔ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ جس طرح دنیا میں خوشحال لوگوں کے چہروں پر بالعموم یعنی عمومی طور پر تازگی ہوتی ہے اور شادابی ہوتی ہے، جو ان نعمتوں اور سہولتوں اور آسمانی جو ہے دنیا کی جو نعمتیں، سہولتیں، آسانیاں جو انہیں میسر ہوتی ہیں، جو اس میں رہتے ہیں، اور تو ان کے چہرے پر تر و تازگی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، تو اہل جنت کا کیا کہنا، اسی طریقے سے اہل جنت پر اعزاز، تکریم، عزت اور نعمتوں کی جو اللہ سبحانہ و تعالی ان کے اوپر جو نعمتوں کی بوچھار کرے گا، ان نعمتوں کی وجہ سے ان کے اثرات ان کے چہروں پر بھی ظاہر ہوں گے، وہ اپنے حسن و جمال اور رونق و بہجت سے پہچان لیے جائیں گے، ان کے چہرے ایسے چمک رہے ہوں گے کہ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ جنت کے اندر وہ پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا، ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنا حسن و جمال ہوگا اہل جنت کا، اتنے خوبصورت ہوں گے اور اتنی رونق ان کے چہروں پر ہوگی، بہجت اور چمک ہوگی، جو دنیا کے اندر جس کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے، اور یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ وتعالی انہوں نے جو دنیا کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی کے احکام پر عمل کیا، اللہ سبحانہ وتعالی اس کے بدلے انہیں نوازے گا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے آگے ایک نعمت کا ذکر کیا کہ یسقون، پلایا جائے گا، یسقون پلائے جائیں گے، من رحیق مختوم، الرحیق کہتے ہیں خالص پیور شراب ہو، جس کے اندر کسی چیز کی ملاوٹ نہ ہو، ایک دم خالص ہو، اور مختوم
مہر لگی ہوئی جس کو کچھ کسی نے کھولا ہی نہ ہو. تو محمد جوناگڑھی رحمہ اللہ نے اس کا ترجمہ کیا یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سر بمہر خالص شراب پلائے جائیں گے، یعنی ایسی شراب پلائے جائیں گے جو انتہائی خالص ہوگی اور جس کی مہر بند ہوگی، یعنی وہ کبھی کھلی نہیں ہوگی. رحیق 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 کہتے ہیں صاف شفاف اور خالص شراب کو. اسی لیے صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جو کتاب لکھی تو اس کا نام کیا رکھا؟ الرحیق المختوم. الرحیق المختوم اسی سے رکھا، اسی سے جو ہے انہوں نے یہ نام رکھا ہے. تو رحیق صاف شفاف اور خالص شراب کو کہتے ہیں جس میں کسی چیز کی کوئی ملاوٹ نہ ہو، ایک دم خالص ہو. اور مختوم کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تو کہا کہ خالص، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مزید اس کی خوبی بیان یہ کی کہ وہ مختوم ہوگی. مختوم یعنی اس کے خالص پن کی مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ وضاحت کی کہ اس میں مہر لگی ہوگی، وہ کبھی کھلی نہیں. اور بعض کے نزدیک یہ مخلوط کے معنی، مخلوط یعنی ملا ہوا، یعنی شراب میں کستوری کی ملاوٹ ہوگی. کس کی ملاوٹ ہوگی؟ کستوری کی ملاوٹ ہوگی، جس سے اس کا ٹیسٹ، اس کا ذائقہ اور خوشبو مزید خوشگن اور بہتر ہو جائے گی، اور پینے والوں کو راحت محسوس ہوگی اور انہیں بہت زیادہ ذائقہ محسوس ہوگا. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ خاتمہ یختم مختوم سے ہے، جس کے یعنی اس کا آخری گونٹ، جو آخری گونٹ رہے گا اس شراب کا، وہ کستوری کا ہوگا. بعض ختام کے معنی خوشبو کے بھی کرتے ہیں، خوشبو بھی کرتے ہیں. ایسی شراب جس کی خوشبو کستوری کی ہو. کس کی ہو؟ کستوری کی ہو طرح ہوگی. اور ابن کثیر رحمہ اللہ وغیرہ نے جو ہے ایک بات، یہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بات بیان کی، اور تفسیر ابن کثیر ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ مزید اس کی وضاحت آئے گی. اور حدیث میں بھی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس مومن نے کسی پیاسے مومن کو ایک گھونٹ پانی پلایا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت والے دن الرحیق المختوم پلائے گا، خالص مہر بند اللہ سبحانہ و تعالیٰ شراب پلائے گا. جس نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا، اللہ تعالیٰ اسے جنت کے پھل کھلائے گا. جس نے کسی ننگے مومن کو لباس پہنایا، اللہ تعالیٰ اسے جنت کا سبز لباس پہنائے گا. اس حدیث کو امام احمد رحمہ اللہ نے مسند احمد کے اندر جلد نمبر 13 کے اندر، جلد نمبر 3 کے اندر جو ہے 13 اور 14 نمبر پر اس کو ذکر کیا ہے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یسقون مطلب ہوتا ہے، یہ جمع مذکر ہے، مطلب پلائے جائیں گے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، یسقون مطلب پلائے جائیں گے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. اور یہ آتا ہے کیا کہتے ہیں، ضرب یضرب سے سقا یسقی. ٹھیک ہے، اور بعد نے کہا سمع یسمع سے بھی آتا ہے، واللہ اعلم بالصواب. تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے جو مختوم کا ترجمہ مہر بند کیا ہوا ہے، یعنی جس کا سیل نہ کھولا گیا ہو، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں مختوم. پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ختامہ مسک. ختامہ اس کی مہر کرنے کی چیز، یعنی ختام یعنی اس کے اوپر مہر کرنے کی چیز. تو اللہ سبحانہ و تعالی ختامہ مسک، جس پر مشک کی مہر ہوگی. کس کی؟ مسک جو ہے، مسک عربی زبان میں کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں مشک. جس پر مشک کی مہر ہوگی، جس پر مشک کی کیا ہوگی؟ مہر ہوگی. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس شراب کی ایک خوبی اور مزید بیان فرمائی. پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے آگے فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. تنافس یتنافس بعد تفاعل سے آتا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں کہ مقابلہ آرائی کرنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا. ٹھیک ہے، یعنی کسی چیز کے حاصل کرنے میں انتہائی شوق اور رغبت رکھنا، کسی یعنی آگے نکل جانا، یہ جو ہے تنافس کا لفظ اس میں استعمال ہوتا ہے یہاں پہ. اور متنافسون یہ جو ہے یہ فاعل ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ فَلْيَتَنَافَسْ، اصل میں جو یہاں پہ جو یہ لام ہے، یہ لام امر ہے، اس کے اوپر فا داخل ہوا، اس کے اوپر فا داخل ہوا تو لام امر مکسور ہوتا ہے، اس کے نیچے زیر ہوتا ہے. لیکن جب فا داخل ہو جائے
تو پھر یہ مجزوم ہو جاتا ہے. اور یہ فلیتنافس یہ کیا ہے؟ مجزوم ہے لام امر کی وجہ سے، لیکن چونکہ اس کے بعد والا جو اسم آ رہا ہے المتنافسون اسم فاعل، اس کے ابتدا میں الف لام ہے، اس لیے کسرہ دے دیا ہم نے، فلیتنافس المتنافسون، اس لیے یہاں پہ کسرہ دیا گیا ہے. فلیتنافس المتنافسین، سبقت لے جانے والوں کو، سبقت لے جانے والوں کو اسی میں سبقت کرنی چاہیے. فلیتنافس، سبقت کرنی چاہیے، کیونکہ فعل امر کے اندر کیا ہوتی ہے؟ رغبت ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے کرنے. فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، تو سبقت لے جانے والوں کو اسی میں سبقت کرنی چاہیے. کیوں؟ یعنی عمل کرنے والوں کو ایسے ایسے عملوں میں سبقت کرنی چاہیے جس کے بدلے میں جنت اور اس کی یہ نعمتیں حاصل ہوں گی. جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ الصافات کے اندر فرمایا لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا، پھر اللہ سبحانہ وتعالی فرمایا لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، سورۃ الصافات آیت نمبر 61، کہ عمل کرنے والوں کو اس جو ہے کیا کرنا چاہیے؟ عمل کرنا چاہیے اس کے لیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ وَمِزَاجُهُ مِن تَصْنِيم، وَمِزَاجُهُ مِن تَصْنِيم، اور اس کی ملاوٹ، اس کی آمیزش تسنیم کی ہوگی. اس کی آمیزش کس کی ہوگی؟ تسنیم کی. تسنیم کے معنی ہے بلندی، تسنیم کے معنی ہوتا ہے بلندی کے. اونٹ کی کوہان جو اس کے جسم سے بلند ہوتی ہے، جو اس کے جسم سے بلند، اونٹ کی کوہان جو ہوتی ہے اس کے سارے جسم سے بلند ہوتی ہے، اسے کہا جاتا ہے سینام. کیا کہا جاتا ہے؟ سینام. اور یہاں پہ کہا گیا تسنیم. تسنیم مطلب یہ ہے کہ اس میں تسنیم شراب کی ملاوٹ ہوگی جو جنت کے اونچے علاقے سے، جنت میں درجات ہیں الگ الگ مختلف، اللہ سبحانہ وتعالی نے مقام اور درجات، تو اس کو تسنیم اس لیے کہا گیا. حافظ صلاح الدین رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں چونکہ یہ جنت کے بالائی علاقوں سے، یعنی اوپری جو ہے علاقے سے ایک چشمے کے ذریعے سے آئے گی، یہ جنت کی بہترین اور اعلیٰ شراب ہوگی. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو یہ نصیب فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو یہ نصیب فرمائے. اور وَمِزَاجُهُ، مزج یمزجو کا معنی ہوتا ہے ملاوٹ. کیا ہوتا ہے؟ ملاوٹ. ٹھیک ہے. یہاں پہ جو ہے مزاجن ملاوٹ ہے، اور اس کی جمع آتی ہے امزجتن، اس کی جمع آتی ہے امزجتن. تسنیم جنت کے ایک چشمے کا، تسنیم ایک جنت کے ایک چشمے کا نام ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا کہ عینا یشرب بها المقربون. عین مطلب ہوتا ہے چشمہ، عینن مطلب چشمہ، یشرب شرب یشرب پینا، بهل مقربون، مقربون قریبی لوگ، مقرب لوگ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی عین یشرب بها المقربون، تو وہ چشمہ جس کا پانی مقرب لوگ پیئیں گے. کون سا چشمہ ہے؟ وَمِزَاجُهُ مِن تَصْنِيم، یعنی وہ چشمہ جس کا پانی مقرب لوگ پیئیں گے. اب اللہ سبحانہ وتعالی نے اہل جنت کے لیے صرف شراب کے اندر ہی، یعنی کتنی نعمتیں اللہ سبحانہ وتعالی نے رکھی ہیں، صرف شراب کے اندر ہی اللہ سبحانہ وتعالی نے کتنی نعمتیں رکھی ہیں ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. یہ نعمتیں اللہ سبحانہ وتعالی نے اہل جنت کے لیے تیار کی ہیں، یہ نعمتیں اللہ سبحانہ وتعالی نے اہل جنت کے لیے تیار کی ہیں. اب اہل جنت کا مقام، اہل جنت کا مرتبہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اتنا عالی شان رکھا ہے. اور آگے کی آیات میں آپ لوگ دیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ جب ہم آگے کی آیات پڑھیں گے بعد میں تو اس سے جو ہے ہمیں مزید اس کی جو ہے انشاءاللہ تفسیر معلوم ہوگی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے نعمتوں کا جو ذکر کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو اس کے ان آیات کے اندر آیت نمبر 18 سے لے کر 28 تک جو مطلب الفاظ، کچھ ایسے الفاظ آئے جو الفاظ مشکل ہیں تو ان کا آپ جو ہے معنی نوٹ کر سکتے ہیں. الابرار، الابرار برون کی جمع ہے، مطلب ہوتا ہے نیک لوگ. ٹھیک ہے، برون. اور اس کے بعد ہے ہمارے پاس نظرتن، نظر ینظر نظرتن ونذورا. ٹھیک ہے، یہ باب نصر سے ہے جس کے معنی ہے تر و تازہ ہونا، بارونق ہونا. اس کے بعد ہمارے پاس ہے یسقونا، یسقونا سقا یسقی سقیا وسقایتا، باب ضرب یضرب سے، باب ضرب یضرب سے. ٹھیک ہے، جس کا معنی ہے کہ ان کو پلایا جائے گا. متنافسون، باب جو ہے تنافس یتنافس تنافسا، باب تفاعل سے. اور مادہ جو ہے نفس، مادہ جو ہے نفس، مقابلہ کرنے والے، مقابلہ کرنے. ختام ختم یختم ختما وختاما،
تو مصدر ہے، اور اس کی معنی ہے، اور اس کا معنی جو ہے وہ یعنی جو ہے یہاں پہ معنی جو ہے یہ مہر ہے، مہر کے جو ہے خاتمے کے مہر کے. تصنیم اور مزاج آیا مزج یمزج مزجن، باب ضرب یضرب سے معنی ہے ملانے کی چیز، اور یہاں پہ جو مزاج یہ تصنیم ہے، اس کی جماعت یہ امزجتن، ٹھیک ہے. اور تصنیم یہ ایک چشمے کا نام ہے، یہ ایک چشمے کا نام ہے، اور اصل میں یہ بات تفعیل سے ہے، سنم یسنم، سنم یسنم تسنیما، جس کے معنی ہے کسی چیز کو کوہان نما بنانا، اونچی بلند بنانا، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے کچھ الفاظ تھے جو اس کے اندر اہم تھے، میں نے آپ کو بتا دی. اب علامہ عبد الرحمن ناصر السعدی رحمہ اللہ نے ان آیات کی تفسیر کے اندر جو بات بیان کی ہے تو انشاءاللہ ہم لوگ پڑھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے بدکاروں کے اعمال نامے کا ذکر کرنے کے بعد کہ وہ سب سے نچلے اور سب سے تنگ مقام پر ان کا ٹھکانہ ہوگا، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے ابرار نیک لوگوں کے اعمال نامے کا ذکر کیا کہ ان کا اعمال نامہ سب سے بلند، نہایت وسیع اور سب سے کھلے مقام پر ہوگا، اور ان کی لکھی ہوئی کتاب یشہدہ المقربون، یشہدہ المقربون کا مشاہدہ اللہ سبحانہ و تعالی کے مکرم معزز فرشتے، انبیاء، یہاں پہ جو ہے علامہ عبد الرحمن ناصر سعدی فرماتے ہیں کہ فرشتے، انبیاء، صدیقین اور شہداء کی، جو شہید ہو چکے ان کی روحیں ان کا مشاہدہ کرتی ہیں، دیکھتی ہیں. اللہ تعالی ملائے اعلیٰ میں بلند آواز سے ان کا تذکرہ کرتا ہے. کن لوگوں کا؟ جو لوگ نیک ہیں، جو نیک جو ہے لوگ گزر چکے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا تذکرہ، فرشتوں کی جو اعلیٰ جماعت اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا تذکرہ کرتا ہے. علیون جنت کے بلند ترین حصے کا نام ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی کتاب کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ وہ نعمتوں میں ہوں گے، اور یہ قلب کی، روح کی اور بدن کی نعمت کے لیے جامع نام ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ وہ نعمتوں میں ہوں گے، تو یہ دل کی اور روح کی اور بدن کی نعمت کے لیے ایک جو ہے بہترین نام ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علی الارائک، یعنی نہایت خوبصورت بچھونے سے آراستہ تختوں پر بیٹھے ہوں گے. آج اگر ہم کو اچھے سے اچھے صوفے دیے جائیں، اچھے سے اچھے بیٹھ دیے جائیں تو ہم حیران ہو جاتے ہیں دیکھ کے کسی کا، لیکن جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل جنت کے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، کہ کسی آنکھ نے ایسی نعمتیں دیکھی نہیں، کسی کان نے ایسی نعمتوں کے بارے میں سنا نہیں، کسی انسان کے دل میں تصور اور خیال نہیں گزرا. ایسی نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے تیار کی ہیں. تو اللہ شیخ فرماتے ہیں کہ یعنی نہایت خوبصورت بچھونوں سے آراستہ تختوں پر بیٹھے ہوں گے، ینظرون ان نعمتوں کو دیکھ رہے ہوں گے، ان نعمتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہیں، اور اپنے رب کریم کا دیدار کر رہے ہوں گے. اللہ اکبر. جنت کی مثال تو اعلیٰ ہے. دنیا کے اندر آپ کو کسی بہت بڑی پارٹی میں بلایا جائے اور آپ کو جو ہے اونچے مسندوں اور تختوں پر بٹھایا جائے، پھر آپ کے سامنے اس میں طرح طرح کی نعمتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں، تو آپ کی خوشی کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ یہ تو دنیا کی حقیر چیزیں ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنت، جس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 100 وہاں کا ایک کوڑا دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے افضل ہے، دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے افضل ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ نظارہ، یہ چیز بھی مومنوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے تیار کر رکھی ہے کہ تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، نعمتوں کو دیکھ رہے ہوں گے جو اللہ تعالی نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے، اور مزید یہ کہ وہ اپنے رب کریم کو دیکھ رہے ہوں گے جو مومنوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، جس کے دیدار کے مومن مشتاق ہیں، جس کی طرف جستجو میں مومن ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتے ہیں، اور جس آنکھ نے اپنے رب کا دیدار کر لیا وہ ساری نعمتوں کو بھول جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو بھی اپنے دیدار کا مستحق بنائے. پھر آپ رحم اللہ بیان فرماتے ہیں کہ تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، اے دیکھنے والے تو پہچان لے گا ان کے چہروں پر نعمت کی خوبصورتی، اس کی تر و تازگی اور اس کی رونق، کیونکہ لذتوں مسرتوں اور فرحتوں کا، خوشیوں کا پے در پہ حاصل ہونا
چہرے کو نور، خوبصورتی اور خوشی عطا کر دے گا۔ جب انہیں اتنی نعمتیں ملیں گی تو ان کے چہروں پر خوشی کیوں نہ ہو؟ جب انہیں اتنی نعمتیں ملے گی تو انہیں ان کے چہروں پر تر و تازگی کیوں نہ ہو؟ یہ دنیا کی معمولی حقیر نعمتیں اگر کسی انسان کو ملتی ہیں تو اس انسان کے چہرے پر تر و تازگی آ جاتی ہے، اور جسے جنت کی نعمتیں ملیں اس کی رونق، اس کے چہرے کی رونق، اس کی چہرے کی تر و تازگی کا کیا کہنا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اسی چیز کا ذکر کیا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی فرمایا کہ یسقون من رحیق، یہ رحیق مختوم، یہ رحیق تمام شرابوں میں سب سے عمدہ اور سب سے لذیذ شراب ہے جو انہیں پلائی جائے گی، جو انہیں عطا کی جائے گی۔ مختوم یہ خالص شراب ہوگی جو مہر بند ہوگی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ختامہ مسک، جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی۔ اس میں یہ اس چیز کا بھی احتمال ہے، شیخ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ اس پر مہر لگی ہوگی، یعنی کوئی چیز اس میں داخل ہو کر اس کی لذت کو کم اور اس کے ذائقے کو خراب نہیں کرے گی، اس کا ٹیسٹ خراب نہیں ہوگا، کوئی چیز اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ یعنی آپ کو اگر کوئی چیز، یعنی کوئی بھی ایسی اگر آپ کو چیز ملے سیل پیک اس دم ہو تو کیونکہ وہ اوریجنل ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پہ اس چیز کا ذکر کیا ہے۔ اور اس میں اس چیز کا بھی احتمال ہے کہ اس سے مراد وہ مشروب ہے، یعنی وہ پینے کی چیز جو اللہ سبحانہ وتعالی مومنوں کو جنت میں دے گا، جو آخر میں تلشٹ کے طور پر اس برتن میں رہ جائے گا جس میں وہ خالص شراب پیئیں گے، اور یہ تلشٹ مشک اثر ہوگا۔ یعنی جیسے ہم کوئی چیز پیتے ہیں، مشروب وغیرہ کوئی پیتے ہیں، تو کوئی چیز ہم بناتے ہیں جوس وغیرہ، تو بعد میں جو اس کا جو یعنی مادہ وغیرہ ہوتا ہے وہ آخر میں رہ جاتا ہے۔ جیسے ہم لیمبو پانی پی رہے ہیں، کوئی بھی اور چیز میں پی رہے ہیں، کوئی جوس وغیرہ عصیر پی رہے ہیں، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، اس کو پھینک دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں وہ چیز جو ہے بہتر معلوم نہیں ہوتی۔ لیکن جو جنت کے اندر جو چیز ہوگی، شیخ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ جو آخر میں تلشٹ کے طور پر جو رہ جائے گی، جس میں وہ خالص شراب پیئیں گے، اس کے اندر ہر درجہ خوشبو ہوگی۔ اور دنیا کے بارے میں ہمیں عادت کیا ہے، شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسے گرا دیا جاتا ہے، لیکن جنت میں اس کی یہ منزلت ہوگی کہ اس کے اندر اس سے خوشبو پھوٹ رہی ہوگی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یعنی ہمیشہ رہنے والی نعمت میں جس کی حسن اور مقدار کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، بس مسابقت کرنے والوں کو اس نعمت تک پہنچانے والے عمل کے ذریعے سے اس کی طرف آگے بڑھنے میں مسابقت کرنی چاہیے، ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ یہ مقابلہ دنیا جو ہے یہ نیکیوں میں مقابلہ آرائی کا مقام ہے۔ آج لوگ دنیا میں مقابلہ آرائی کرتے ہیں، کس کا؟ مال و دولت کے اندر، نسب کے اندر، عزت کے اندر، شرف کے اندر، دوسری چیزوں کے اندر، پڑھائی کے اندر۔ لیکن حقیقت میں جس چیز کی سبقت کے لیے ہمیں کہا گیا ہے، قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے، وہ ہے کہ اعمال میں سبقت کرو، نیکیوں میں سبقت کرو۔ اسی لیے کہیں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، کہیں پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا، کہیں پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے بیان فرمایا السابقون الاولون المہاجرون، کہیں پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سبقت کرنے والوں کے تعلق سے بیان فرمایا والسابقون السابقون الاولون، اور یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ تو اسلام جو شریعت ہے، اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، وہ ہماری رہنمائی اس بات پر کرتی ہیں کہ ہم نیکی میں ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیں اگر مقابلہ آرائی کرنی ہے تو نیکی میں کریں، کیونکہ یہی چیز خیر کا باعث ہے، کیونکہ یہی چیز ہمیں کامیابی دلائے گی، کیونکہ یہی چیز اللہ کی رضا کا سبب ہے، کیونکہ یہی چیز اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرے گی، کیونکہ یہی چیز جنت کے حصول کا ذریعہ ہے، کیونکہ یہی چیز انسان کو اللہ کے عذاب سے محفوظ کرے گی، یہی چیز انسان کو اللہ کی نعمتوں کا مستحق بنائے گی۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم کے اندر اس بات کی ترغیب دلائی ہے ہمیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اس بات کی ترغیب دلائی ہے کہ ہم نیکی کرنے میں سبقت کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر آپ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں یہ اس چیز کی سب سے زیادہ مستحق ہے کہ اس میں نفیس سے نفیس مال خرچ کیا جائے، عمدہ سے عمدہ مال خرچ کیا جائے۔
لیکن شیطان نے ہمارے لیے اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ آج اگر کسی غریب پر، کسی فقیر پر، یا دین کے راستے میں اللہ کی توحید کے لیے، دین کی دعوت کے لیے، کسی جو ہے علم کی سربلندی کے لیے اگر ہمیں 100-200 روپیہ بھی خرچ کرنا پڑے تو ہمیں بہت بھاری لگتا ہے، لیکن یہی چیز اگر ہم اپنے استعمال کی چیزوں کے لیے، اپنی بیوی بچوں کی خوشی کے لیے، اپنی اولاد کی خوشی کے لیے جب ہم یہ چیز کرتے تو ہم ہزاروں کو نہیں دیکھتے۔ کیوں؟ الشیطان یعیدکم الفقر واللہ یعیدکم مغفرة منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تم سے وعدہ کرتا ہے فقیری کا، تمہارے دل کے اندر یہ بات ڈالتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو تم محتاج ہو جاؤ گے، تم فقیر ہو جاؤ گے، لیکن جب دوسری چیزوں میں آپ خرچ کرو گے تب شیطان آپ کی دل کی تنگی ختم ہو جاتی ہے، آپ کا سینہ کشادہ ہو جاتا ہے، آپ بغیر سوچے سمجھے خوب مال خرچ کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان کو معلوم ہے کہ اس مال کا ایسے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن شیطان کہاں روکتا ہے؟ جہاں نیکی کی بات آتی ہے، کیونکہ شیطان کو معلوم ہے کہ اگر یہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے گا تو اس مال خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ کا غصہ ختم ہو جائے گا، اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اللہ سبحانہ وتعالی کی جنت حاصل ہوگی، اللہ سبحانہ وتعالی اس کے مال میں برکت دے دے گا۔ اس لیے الشیطان یعیدکم الفقر واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے مغفرت کا کہ تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے گا۔ اور مومنوں کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر سب سے اہم چیز ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی مغفرت۔ جس انسان کو مغفرت مل جائے اس کے نصیبے کا کیا کہنا، اس کی سعادت مندی کا کیا کہنا، اس کی خوش قسمتی کا کیا کہنا۔ مغفرت تو مومن کی منشا ہے، مغفرت تو مومن کی چاہت ہے، مغفرت تو مومن کی جو ہے مومن کی منزل ہے۔ مغفرت کے لیے مومن تگ و دو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مغفرت حاصل ہوتی ہے۔ وفضلا، اور اللہ سبحانہ وتعالی مال میں بڑھوتری بھی کرتا ہے، مال میں اضافہ بھی کرتا ہے، زیادتی بھی کرتا ہے، برکت بھی دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے دل کھول کر اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اب اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے مال میں برکت دے دی۔ واللہ واسع علیم، اللہ کشادگی والا اور علم والا۔ تو شیخ رحمہ اللہ نے یہاں پہ بڑی پیاری بات بیان فرمائی ہے کہ اس چیز کی سب سے زیادہ مستحق ہے اس میں نفیس سے نفیس مال خرچ کیا جائے۔ اگر ہم جنت چاہتے ہیں، جنت کے لیے ہمیں اپنا عمدہ مال خرچ کرنا چاہیے اللہ کے راستے میں، خاص کر کے علم کے لیے، توحید، لوگوں تک توحید کو پہنچانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہمیں اپنا مال خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں اگر ہم اپنا مال خرچ کریں گے تو یہ مال ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت مندی کا ذریعہ ہے۔ ہم شیطان جو ہمارے دل میں سوچ ڈالتا ہے، اس سوچ کو ہم باہر نکالیں کہ تم خرچ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، محتاج ہو جاؤ گے۔ یہی شیطان جب ہم فضول خرچیاں کرتے ہیں، ایک ایسی چیز جو اگر ہم خریدیں 10 روپے میں ہم خریدیں ہمارا کام ہو سکتا ہے، وہی چیز ہم برانڈیڈ 100 ہزاروں میں خریدتے ہیں، تب جو ہے شیطان ہمارے دلوں میں وسوسہ نہیں ڈالتا، تب ہمارے دلوں کے اندر تنگی نہیں ہوتی۔ لیکن تنگی کب پیدا ہوتی ہے؟ جب اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی بات آتی ہے، جب علم کے راستے میں مال خرچ کرنے کی بات آتی ہے، جب اللہ کی توحید کو پھیلانے کے تعلق سے مال کی بات آتی ہے۔ اس لیے انسان کے لیے سب سے بڑی سعادت مندی کیا ہے کہ انسان اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے، یہ سب سے بڑی سعادت ہے۔ اور سب سے زیادہ ہمیں مال جو خرچ کرنا چاہیے، جو سب سے زیادہ نفع بخش چیز ہے، علم۔ آپ نے بعض سلف کے بارے میں سنا ہوگا، انہوں نے کہا کہ اگر یہ فلاں امام نہ ہوتے، امام سفیان بن عیینہ نہ ہوتے، فلاں امام نہ ہوتے تو میں تجارت نہیں کرتا، میں تجارت چھوڑ دیتا۔ تو ان سے پوچھا گیا کیوں؟ کہ میں یہ تجارت اس لیے کرتا ہوں تاکہ ان علماء پر اپنے مال کو خرچ کروں اور وہ اپنی گھریلو ٹینشن سے فارغ ہو کر اللہ کے دین کو خوب پھیلائیں۔ یہ سلف صالحین کا شیوا تھا، ان کا یہ عمل تھا کہ وہ تجارت اس نیت سے کرتے تھے کہ علماء کی مدد کریں تاکہ اللہ کا دین پھیلے، لوگوں تک پہنچے، علماء گھریلو ٹینشن سے باہر ہو جائیں تو وہ دین کا کام کھل کے کریں۔ یہ جو ہے ہمارے سلف کا معمول تھا، اور آج
آج ہمارے معاشرے کے اندر سب سے کمزور طبقہ جو ہے وہ علماء کا ہے. اکثر عالم ایسے ہیں بیچارے جن کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہوتے، جن کے بچے اچھے اسکول میں نہیں پڑھ سکتے، جن کے بچے اچھا لباس نہیں پہن سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان علماء کو آگے بڑھانے والے ہم ہیں، وہ ہمیں پڑھاتے ہیں، یا ہم کسی مسجد میں امام ہوتے ہیں، ہم انہیں تنخواہ کتنی دیتے ہیں؟ معمولی سی تنخواہ. اتنی تنخواہ کی ہو سکتا ہے وہ بچوں کی فیس اور گھر کے رینٹ میں اس کی ختم ہو جائے، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ عالم ہم سے زیادہ تنخواہ کا مطالبہ کرتا ہے. اور ہم جب جاب کرنے جاتے ہیں یا ہمارا بیٹا جب دنیاوی جاب، نہیں، اس کو اچھی سیلری ہونی چاہیے. وہ عالم جو آپ کو نماز پڑھائے، دینی مسائل میں آپ کی رہنمائی کرے، آپ کو اپنے رب کی طرف لے جائے، آپ کو اپنے رب کی رضا کی طرف لے جائے، آپ کو اپنے رب کی غضب سے بچائے، اس کی وہ ویلو اور قدر کی. اس لیے آج بہت سارے علماء ایسے ہیں، واللہ افسوس ہوتا ہے آج ہمارے حالات پر کہ بہت سارے علماء ایسے ہیں جن کے گھر میں کھانا تک موجود نہیں، پریشان. خاص کر کے لاک ڈاؤن میں جب ان کی جاب چلے گئے، بہت ساری لوگ نہیں پوچھتے. اور علماء بہت شرم و حیا والے ہوتے ہیں، اکثر کسی سے کچھ کہتے نہیں، مانگتے نہیں تو لوگ، اور اگر کسی نے مانگ لیا مجبوری میں تو لوگ اس کو بدنام کرتے ہیں. اس لیے ہمیں جنت حاصل کرنے کے لیے اپنے نفیس اور عمدہ مال کو نفیس جگہ پر خرچ کرنا ہے. اور نفیس اور عمدہ جگہ آج کی دور میں علم سے بڑھ کر کوئی نفیس اور عمدہ چیز نہیں ہے، کیونکہ علم ہی خیر کا سرچشمہ ہے. علم ہی سے انسان زندہ ہے، اگر علم ختم ہو جائے تو انسان مردہ ہے. تو شیخ رحمہ اللہ نے یہ بات بیان فرمائی. پھر آگے بیان فرمایا کہ اور یہ اس چیز کی بھی زیادہ مستحق ہے کہ اس تک پہنچنے کے لیے بڑے بڑے لوگ باہم مداحم ہو، یعنی آپس میں ایک دوسرے سے سبقت کریں، آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ آرائی کریں. پھر آگے آپ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں اور اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی. یہ ایک چشمہ ہے، یہ عین یشرب بها المقربون، جہاں سے صرف اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہی پیئیں گے. اور یہ علی الاطلاق جنت کی، یعنی عمومی طور پر یہ جنت کی اعلیٰ ترین سب سے بہترین شراب ہے. اور مزید اچھی خصوصیت یہ کہ خالص صورت میں صرف اللہ کے مقربین لوگوں کے لیے ہوگی، جو مخلوق میں سب سے بلند مرتبہ لوگ ہیں. اصحاب الیمین کے ساتھ آمیزش کے ساتھ ہوگی، یعنی خالص شراب وغیرہ اور دیگر اور لذیذ مشروبات پینے کی چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشروبات کے ساتھ اس کی ملاوٹ ہوگی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے مقرب ترین بندوں کے لیے رکھی ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام عزیز کے اندر، قرآن کے اندر جنت کی ترغیب دی ہے، یعنی جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے تاکہ انسان ان نعمتوں کو پڑھ کر کے اس کی طرف مائل ہو، اس کی تیاری کرے، دنیا کی نعمتوں کو بھول جائے. پھر کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈرایا ہے، جہنم کا ذکر کیا ہے تاکہ انسان جہنم کے خوف سے، اللہ کی معصیت سے ڈر جائے اور گناہ سے توبہ کر لے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسلوب قرآن کریم کے اندر بہت پیارا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جگہ پر جہنم سے ڈرایا ہے تو دوسری جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی ہے. ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی تو پھر بعد میں جہنم سے ڈرایا. یہ اسلوب جو ہے قرآن کریم کا بہت پیارا اسلوب ہے. اور جنت کی نعمتیں کسی انسان کے لیے تصور کرنا، سوچنا یہ ناممکن ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن کریم کی آیات اس کی وضاحت کرتی ہیں، تو ہمیں قرآن کریم غور سے پڑھنا چاہیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی پڑھنی چاہیے. تو انشاءاللہ ہمیں ہمارے دل کے اندر ذوق ہوگا اور ہم اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت کریں گے اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہم کوشش بھی کریں گے اور اس میں محنت بھی کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق نصیب فرمائے. تفسیر ابن کثیر کی تفسیر ابھی باقی ہے، انشاءاللہ ہم اگلے درس میں اس کو مکمل کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تک ہمیں دار فانی کے اندر زندہ رکھے توحید و سنت بھی زندہ رکھے، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں موت دے تو توحید و سنت پر موت نصیب فرمائے. وصلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم